بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کو ملتے رہیں ہمارے زبردست سے ٹوٹکے۔ سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینے کے 5 فائدے۔ گردے خراب نہیں ہوتے، گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے، دل کے والو کبھی بند نہیں ہوتے، دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ سنت مبارکہ کے فائدے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ لوگ بھی اس ثواب میں حصہ لے سکیں۔ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں اس کو۔ اپنے بالوں کا خیال اس طرح رکھیں، روزانہ رات کو باقاعدگی سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہوتا ہے، بالوں کی نشو و نما ہوتی ہے اور تیزی سے لمبے ہوتے ہیں۔ جو لوگ بالوں کو بہت کم کنگھی کرتے ہیں ان کے بال زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اور زیادہ جھڑتے ہیں باقیوں کی نسبت۔ صاف اور چمکدار سکن کے لیے روزانہ ٹماٹر کی ایک سلائس پر تھوڑے سے شہد ڈال کر اس سے چہرے پر صرف 5 منٹ تک مساج کریں اور اس سے آپ کے چہرے کے داغ دھبے ایکنی ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو آئلی سکن کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ سینے کی بلغم سے تنگ ہیں تو کھجور کو بلغم نکالنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 دفعہ فجر، عصر اور عشاء 3 کھجوریں کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ تھوڑا سا گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں، گڑ سے بھی سینے کی بلغم جو ہے وہ نکلتی ہے۔ ابلتے ہوئے دودھ کو گرنے سے بچانے کے لیے دودھ کی دیگچی کے کنارے پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگائیں، پھر دودھ ابالیں، دودھ چھلکے گا نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جب بھی دودھ بوائل کرنے لگیں، دیگچی میں سب سے پہلے نیچے پیندے میں 2-3 چمچ پانی کے ڈال لیں تاکہ دودھ جو ہے وہ پیندے میں بھی زیادہ نہ جلے۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد اس میں 1 چمچ گھی ڈالنے سے چاول الگ ہو جاتے ہیں، اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول سفید اور خوش ذائقہ ہو جائیں گے۔ چاول زیادہ ابل کر اگر نرم ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد ان پر ٹھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے چاول سخت ہو جائیں گے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی ہلدی اور گھی یا مکھن کا 1 چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو بالکل منفرد اور ذائقے دار دال بنتی ہے۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے فالج کی بیماری ہو سکتی ہے۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا تیل چکھ لینے سے گردے صحت مند رہتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ مٹی کھاتا ہو تو اسے بھی اگر آپ آدھا چمچ سرسوں کا تیل ڈیلی دینے کی عادت بنا لیں تو بچہ مٹی کھانے کی عادت جو ہے وہ چھوڑ دے گا۔ اگر دانت کا درد ہونے لگے تو دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ لیں، دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے اور پانی پینے سے عمر بڑھتی ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے ہونٹوں اور چہرے پر رونق آتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ ویسے بھی آپ کے جسم سے فالتو چربی کو پگھلاتا ہے۔ سردیوں میں خاص طور پر آپ کو نیم گرم پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیمن کا چھلکا چاٹنے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس لیمن کا اچار اویلیبل ہو تو اس کو کھانے کے ساتھ ضرور استعمال کریں، وہ موٹاپا کم کرنے میں بھی آپ کا معاون ہوگا۔ بال لمبے اور گھنے کرنے کے لیے بہت ہی زبردست سا نسخہ تارا میرا کے تیل کے بالوں پر حیرت انگیز اثرات ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف بال لمبے اور گھنے کرتا ہے بلکہ خشکی اور سکری کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے تارا میرا کے تیل کے چند قطروں کو اپنے شیمپو یا بالوں میں مکس کر کے لگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بال جو ہیں وہ جھڑنا بھی ختم ہو جائیں گے اور بال لمبے گھنے ہو جائیں گے اور بالوں سے خشکی بھی ختم ہو جائے گی۔ استعمال آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے دوبارہ سن لیں کہ اس تیل کو، تارا میرا کا جو تیل ہے، اس کے چند قطروں کو اپنے شیمپو یا بالوں میں لگانے کے کسی بھی تیل میں شامل کر لیں اور نہانے سے قبل اس کو ہفتے میں 1 بار 2 گھنٹے قبل لگا لیں۔ تارا میرا کے تیل سے سر کی جوؤں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تارا میرا کا تیل جو ہے وہ ذرا چبھتا ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو کسی آئل میں شامل کر لیں۔ شیمپو میں اگر آپ مناسب نہ سمجھیں تو نہ شامل کریں، کسی اپنے تیل میں جس کو آپ بالوں پہ لگاتے ہیں اس میں شامل کر کے رکھ لیں تھوڑا سا، تو یہ تھوڑا ہی بہت فائدہ دیتا ہے۔
ایسے درد جو کسی بھی چیز سے نہ ہٹتے ہوں 10 عدد سفید مرچ، 10 عدد الائچی، 5 عدد بادام، 1 چمچ خشخاش، 1 چمچ چاروں مغز، ان سب کو گرائنڈ کر کے صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ کھانا ہے۔ اس دوائی سے کمزوری تو جہاں دور ہوگی وہیں کندھے کے شدید درد سے بھی آرام ملے گا، جو کہ کسی بھی دوائی سے نہیں جاتا۔ دودھ آپ کا نیم گرم ہونا چاہیے، اور سردی میں جو سردی کے درد ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ختم ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔